السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول کریم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ قال اللہ تعالی فی موضع آخر، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تمام قسم کی تعریفات بڑائی و بزرگی و کبریائی و حمد و ثنا صلی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام بنی و انسان کو پیدا فرمایا اور اپنی بیش بہا قیمتی نعمتوں سے ہم سبوں کو نوازا، ساتھ ہی ساتھ اپنی بیش قیمت نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت دین کی نشر و اشاعت کے لیے ہم سبوں کو چن لیا۔ لہذا ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم صلی اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں، اسے ایک اللہ کی معبود حقیقی کی عبادت کرے جس کی عبادت جائز ہے اور کوئی اس کی عبادت میں شریک نہیں۔ آج کا درس قرآن میں سورۃ الانعام آیت نمبر 47 سے ترجمہ و تفسیر آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم تو ہم سبوں کے اعمال کی اصلاح فرما دیں اور ہمیں حق بات کہنے، حق بات سننے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الانعام آیت نمبر 47 قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرۃ۔ قل، یہ امر کا صیغہ ہے، امر حکم کے معنی میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو حکم دے رہا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، قل اے نبی آپ کہہ دیجیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شریعت کی تکمیل کی ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر دنیا کے اندر مبعوث کیا، اور اللہ رب العالمین قرآن حکیم کی آیات کو جب نازل کر رہا ہے تو ایک انداز قرآن کا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے مخاطب ہو رہا ہے، اپنے پیغمبر سے مخاطب ہو رہا ہے، قل اے نبی کہہ دیجیے۔ قل امر کا صیغہ ہے، امر حکم کے معنی میں ہوتا ہے، کون حکم دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ، اور حقیقت میں اللہ ہی حکم دینے والا ہے، کوئی اس کو حکم نہیں دے سکتا۔ اللہ نے نبی سے کہا کہ نبی اب کہیے ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرۃ، تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب اچانک اور اعلانیہ آ جائے؟ دو چیزوں کے بارے میں اللہ نے ذکر کیا، اچانک سڈنلی اللہ کا عذاب آ گیا، سب کو ٹک چل رہا ہے، آسمان پر گر گئے، سب کو ٹک چل رہا ہے، چھت گر گئی نیچے، سب دب کے مر گئے۔ کیا خیال ہے تمہارا اگر اللہ تعالیٰ کا عذاب اچانک آ جائے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک مومن مسلمان گناہ کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچے کہ اگر اللہ کا عذاب اسی حالت میں آ گیا تو اللہ سے کس حالت میں ملے گا، کس حالت میں ملے گا۔ دوسری بات اس آیت کریمہ کے بغتۃ کے معنی میں، بغتۃ کہتے ہیں سڈنلی، اچانک۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ پاسبل ہے، اللہ چاہے تو اچانک عذاب بھیج سکتا ہے کسی بھی زمانے میں۔ ایسا نہیں کہ 2026 چل رہا ہے، اب ڈیجیٹل دور ہے تو اب اس طرح کی چیزیں بھی مانا ہو جاتی ہے، بالکل نہیں۔
اللہ جب چاہے اپنے عذاب کو بیک وقت بھیج سکتا ہے اور اسے اس کام کو کرنے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا جہرتن اعلانیہ. اعلانیہ کا مطلب کیا ہو؟ اعلانیہ کا مطلب یہ ہو کہ اللہ اعلان کر دے, خبردار کر دے, جیسے قرآن کے دیگر آیت کے اندر ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو تم کو وہ سزا بھگتنی ہوگی, اگر یہ کرو گے تو وہ ہوگا. اللہ تعالیٰ اعلانیہ کا ذکر اس لیے بھی کر رہا ہے, جو لوگ اعلانیہ گناہ کرتے ہیں نا وہ اعلانیہ عذاب کے لیے تیار ہے کہ اللہ کا عذاب چھپا کر نہیں آئے گا, بول کر اللہ بھیجے گا تم کو قلم پکڑ لیں گے, اللہ پکڑ لیں گے. اللہ ہم سب کو اپنے عذاب سے محفوظ رکھا. آمین. تو اللہ نے کہا تمہارا نبی کہہ دیجیے کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا عذاب تم کو اچانک یا اعلانیہ پہنچ جائے, حل یہلک الا القوم الظالمون. یہاں پہ حل نفی کے معنی میں, حل کا معنی ہوتا ہے ورڈ کیا, لیکن یہاں پہ نفی کے معنی میں نہیں. حل یہلک ہلاک کوئی نہیں ہوگا الا القوم الظالمون مگر ظالم کو. یعنی اللہ تعالیٰ کا جو عذاب آتا ہے چاہے اچانک آئے چاہے بول کر اعلانیہ آئے, ایک دن بعد 10 دن بعد, 1 گھنٹے کے بعد 2 گھنٹے کے بعد آئے, یہ عذاب کس پر آئے؟ یہ بہت سمجھنے والی بات ہے کہ اللہ کا عذاب کس پر آئے. اللہ نے صاف صاف یہاں پر کہا الا القوم الظالمون, ظالم قوم کے اوپر آئے. اب آپ سوچیں کہ ہم جانتے ہیں کہ ایک قوم مسلمان ہوتی ہے, ایک قوم عیسائی ہوتی ہے, ایک قوم سکھ ہوتی ہے, ایک قوم ہندو ہوتی ہے. یہ قوم ہے ظالم قوم. یہ تو کوئی رجسٹرڈ قوم نہیں ہے. آپ تلاش کر لیں پوری دنیا کے اندر کہ بھائی ہم ایک قوم ہے, تم ایک قوم ہے. ظالم قوم کون ہے؟ آپ کو پوری دنیا میں ایک قوم نہیں ملی, بلکہ یہ صفات ہر قوم کے اندر ملے گا. اللہ یہ بیان کرنا چاہ رہا ہے. یہ کوئی قوم نہیں ہے خاص پارٹیکولر, ظالم میں قوم ہوتا ہے نہیں. یہ ظلم کرنے والوں کو ظالم کہا جاتا ہے, اور بہت زیادہ مقدار میں جب ظالم بڑھ جاتے ہیں تو یہ قوم کی شکل اختیار کر جاتے ہیں. جیسے آبادی, کہیں بھی کوئی مقام کوئی جگہ پر آبادی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو معاشرے کی شکل لے لیتی ہے, اب ایک محلہ بن جاتا ہے, ایک معاشرہ بن جاتا ہے. اس سے پہلے اگر دیکھا جائے آج سے 100 سال پہلے, تو جہاں ہم بیٹھے تب کھیت کھلیان میں کچھ نہیں تھا. ایک آدمی آیا, زمین خریدا, گھر بنایا, پھر دوسرا, پھر تیسرا, اس طرح کرتے ایک محلہ بن گیا اور اس کا ایک نام ہو گیا. اسی طریقے سے ظلم و بربریت کرنے والے جب بہت زیادہ مقدار میں وافر مقدار میں بڑھ جاتے ہیں تو وہ ایک قوم بن جاتی ہے. وہ کون سی ظالم قوم جو ایک دوسرے کو ظلم پر کوپریٹ کرتی ہے. بھائی آپ ہی کرو, آپ ہی کرے, اور کسی کو سمجھا نہیں رہا ہے, سب اس کے ظلم میں شامل ہے. اب اگر ظلم کی بات کی جائے تو بہت لمبا ٹاپک ہو جائے گا, لیکن مختصر سمجھ گئے کہ عام طور پہ ہم کو ظلم سمجھتے ہیں کوئی کسی کو ناحق مار دے, ناحق کسی کی زمین پر قبضہ کر لے اور دادا گیری سے بولے کہ ہمت ہے تو لے لو, اور لینے میں کامیاب ہو جاتا ہے ظلم کی بنیاد پر, تو ہم اس کو ظلم سمجھتے ہیں. کوئی امیر کوئی غریب کو دبا دے اس کو ظلم سمجھتے ہیں. لیکن میرے بھائی ظلم کی بہت شکلیں ہیں, کئی شکلیں. ایک تو ظلم یہ جو میں نے بھی بتلایا, کوئی کسی پر چڑھ جائے, بلا وجہ اس کو پریشان کرے, طاقت اور پاور کا ناجائز استعمال کرے. ایک ظلم شرک کرنا, وہ بھی ظلم ہے. یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. لقمان حکیم نے کہا تھا اپنی بیٹی سے, میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا, بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے. ظلم کہا گیا. ایک ظلم ہے کہ ظالم کے خلاف نہ بولنا, یعنی اس کے ظلم کو سپورٹ کرنا, یہ بھی ظلم. ظالم نے کسی مظلوم پر ظلم کیا, اتیاچار کیا, ہمارے کاروں تک خبر گئی اور ہم یہ سوچ کر چپ ہو گئے کہ چلو اس دوسرے کے معاملے میں ٹانگ اڑانا صحیح ہوگا, بے مطلب کا ایڈورٹائزمنٹ بڑھ جائے گا, ایسے ہم کھانے پینے میں پریشان ہیں, کمانے میں پریشان ہیں. اور ایک ایسا مسئلہ بن گیا ہے بھائی کہ ہر مسلمان اسی چیز کی دہائی دے رہا ہے. اگر ہر مسلمان کمانے کھانے پر دھیان دے گا تو اسلام کا کام کون کرے گا؟ یہ کام اگر نبی کر لیتے, کمانے کھانے پہ رہ جاتے, تو دن پہنچتا ہم تک. یہ کام صحابہ کر لیتے, کون مکہ چھوڑ کے مدینہ جائے گا, کتنا اچھا زندگی چل رہا ہے, باپ دادا کی زمین ہے, جائیداد ہے, پراپرٹی ہے, عزت ہے, سب کچھ ہے, لیکن ایمان نہیں تھا. سب کچھ تھا لیکن ایمان نہیں, سب کچھ تھا, ایمان نہیں تھا. وہ بھی سوچتے کیا ضرورت ہے محمد کے چکر میں پھنس کر ایک تو مکہ والے دشمنی مان لو, پلس جہاں جاؤ
تو ایک قربانی کے طور پہ اپنی زندگی گزارو. جانتے ہیں کہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو ایک بیگ نہیں پہنچ گئے, کئی آزمائشیں ان کی زندگی میں آئی. اس طرح کی جو آج کل لفظ استعمال کر کے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں, لیکن اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے. اگر ظالم کے خلاف ظلم کے خلاف بولے گا نہیں تو پھر کیسے ظلم ختم ہوگا؟ سوال یہ ہے, ختم کیسے ہوگا؟ کوئی راستہ ہے؟ ہم نربھر ہیں پولیس کے اوپر, پرشاسن کے اوپر, مینجمنٹ کے اوپر, انتظامیہ کے اوپر. ہمارا کیا کردار ہے؟ تو قرآن نے کہا تو ایک ظلم یہ بھی ہے کہ اگر کسی پہ ظلم کیا تو اس کے خلاف بولنا. اب ایک حدیث آتی ہے برائی کے بارے میں, صحیح بخاری کی روایت میں, کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر ہاتھ سے طاقت ہے برائی کو روکنے کی تو ہاتھ سے روک لے, ہے نا. ہاتھ سے طاقت نہیں تو زبان سے روکے, زبان سے طاقت نہیں ہے تو دل میں برا جانے. یہ پوری حدیث نہیں ہے. اس کے بعد اللہ نے کہا اور یہ سب سے کمزور ایمان, سب سے کمزور ایمان, یعنی سب سے کمزور مومن وہ ہے کہ دل میں برا جانے. اور ہم میں سے کوئی کمزور نہیں ہے الحمدللہ. کبھی ہم ماننے کو تیار نہیں ہوگا کہ ہم کمزور مومن ہیں. اگر ہم مضبوط مومن ہیں تو ہم کو اس کا ثبوت دینا ہوگا. تو یہ ایک ظلم ہے. اسی لیے اللہ نے کہا کہ اللہ قوم ظالمون, اللہ کا جو عذاب آئے گا وہ ظالم اگر سکھ میں سے ہوگا تو اس پر بھی آئے گا, وہ ظالم اگر مسلمان میں سے ہوگا تو اس پر بھی آئے گا, چاہے کسی بھی مذہب سے ہو. اگر ظلم کیا ہے تو اللہ کا عذاب اچانک آئے گا اور اعلانیہ طور پر. یہ بات اللہ نے ایک چھوٹی سی آیت کے اندر گہری بات بیان کی. اسی لیے ہمیشہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارا شمار مظلوموں میں سے ہو, ظالموں میں سے نہ. کبھی کسی پر ہم ظلم کرنا دور میں سوچے بھی نہ. اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. یہاں پر عذاب کی بات کر رہے ہیں, اچانک عذاب آ جائے, سڈنلی پتہ نہیں چلا, بڑا جھپک کے عذاب آتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 48 کے اندر بیان کیا وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین, ہم رسولوں کو نہیں بھیجتے ہیں مگر ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا بنا کر. کوئی بھی پیغمبر دنیا میں آیا, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس پیغمبر کے دو شکل دے کر ہم نے بھیجا. ایک شکل ہے کہ وہ خوشخبری دے گا اور ایک شکل ہے وہ ڈرائے گا. ڈرانے والا, خوشخبری دینے والا پیغمبر. ہم نے ہر پیغمبر کے اندر یہ دو کوالٹی رکھی. جتنے پیغمبر رسول گئے یہ دو صفت کے مالک تھے. ایک خوشخبری دینے والا, جو خوشخبری دیتے تھے کس بات کی کہ لوگوں کو بت پرستی سے نکال کر, شخصیت پرستی سے نکال کر ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے تھے اور خوشخبری دیتے تھے کہ اگر آپ ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں, کفر و شرک کو چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کے لیے جنت ہے. مبشر کہا جاتا ہے خوشخبری دینے والا. پیغمبر کی دوسری صورت شکل ہے منذرین, ڈرانے والا. یہ ڈراتے تھے کہ اگر تمہارا انتقال کفر کی حالت میں ہو گیا, اگر تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کراتے ہوئے مر گئے تو تمہارے لیے جہنم ہے, جہنم کا آگ ہے. اسی لیے پیغمبر رسولوں کو مبشرین اور منذرین کہا جاتا ہے. اور اللہ یہاں کہہ رہا ہے کہ ہم رسولوں کو نہیں بھیجتے مگر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بناتے. فمن آمنا واصلح, پس جو ایمان لائے اور اپنی اصلاح کر لے. یہاں بھی ایک بہت بڑا نکتہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. یہ کوئی ضروری نہیں کہ ہم مومن ہیں تو ہمیں اصلاح کی ضرورت نہیں ہے نا. اگر ہم مومن ہیں تو ہمیں کیا اصلاح کی ضرورت ہے؟ ہمیں ہی کی ضرورت ہے اصلاح کی, کیونکہ ایمان بچے گا اپنی اصلاح سے. جس دن ہم اپنی اصلاح کرنا چھوڑ دیے اس دن ہم یاد رکھیں ہمارا ایمان گڑبڑ ہو گیا. جس دن ہم اپنے آپ کو سیٹسفائڈ کر دیے کہ اب تو ہم جنتے میں ہیں, اب وہ کوئی نہیں روک سکتا. سمجھ لیجیے کہ ہمارا کام کرنا شروع ہو گیا. جس دن سمجھ لے کہ یا اللہ پتہ نہیں کیا ہوگا. صحابہ سوچتے تھے, عمر فاروق اتنے عظیم شخصیت, حذیفہ بن یمان سے پوچھ رہے کیا میرا نام منافقوں میں سے ہے. وہ کبھی اوور کانفیڈنس نہیں ہوئے کہ ہم جنتی, جبکہ جنت کی بشارت ملی تھی. اللہ تعالیٰ نے رسول کی زبان ان کے بارے میں کہنے پایا تھا کہ عمر جنتی ہے. اس کے باوجود عمر کیا کہہ رہے ہیں, حذیفہ احسان کرو, بتا دو کہ نبی نے جو منافقوں کی فہرست دی ہے اس میں عمر بن خطاب کا نام ہے. یہ سوچ ایمان کی پہچان ہوئی تھی. عثمان غنی وہ بھی جنتی ہے,
लेकिन कब्र के पास से गुजरते इतना रोते कि दाढ़ी अपने आंसू से दिख जाती। ये आलम था हमारे सहाबे रसूल का। यहाँ अल्लाह ने वही बात बयान की। अल्लाह ताला यहाँ पर यही बात बयान कर रहा है कि ईमान लाने के बाद इस्लाह का पैमाना खत्म ना करो। फमन आमना व अस्लहा, पर जो ईमान लाए और अपनी इस्लाह करे, फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। इस्लाह करने के बाद क्या होगा? ना उनके ऊपर किसी का खौफ होगा और ना वो मगमूम होंगे, यानी गमगीन होंगे। खौफ भी नहीं होगा, गम भी नहीं होगा। आज हमारे दिलों में अगर खौफ है ना अल्लाह के अलावा किसी औरों की, इसका मतलब ये है कि ईमान है लेकिन इस्लाह नहीं, डरे हुए हैं, सहमे हुए, क्या होगा इसके बाद। डर जो हमारे अंदर है ना, डर का मतलब है कि अल्लाह ने ईमान तो दिया, इस्लाह नहीं कर रहे अपने। तो इस्लाह का मतलब क्या होता है? इस्लाम मतलब होता है दुरुस्त। हमने एक पेज जो है एक मजमून लिखा है, ऐसे लिखा है, अब उसको बार बार चेक कर रहे हैं, कहीं का फर्क तो नहीं, कहीं की का फर्क नहीं, कहीं में तो नहीं छूट गया, कहीं में तो नहीं छूट गया। ये इस्लाम मतलब है कि हम लिखावट पर भरोसा है, लेकिन हम बार बार चेक इसलिए कर रहे हैं कि शायद कोई गलती निकल जाए। लेकिन क्या करेंगे हम? उस कॉपी में गलती अगर निकल कहीं पर काज छूट गया तो हम क्या करेंगे? नजरअंदाज कर देंगे या क्या लिखेंगे? ऊपर लिखेंगे। इसी को कहा जाता है इस्लाम। इस्लाम बहुत जरूरी है। अल्लाह ने ईमान दे दिया, माशाअल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मोमिन बनाया। अब मोमिन बनने के बाद हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने ईमान को बार बार तजदीद करें, नया करें। जैसे गाड़ी खरीदते हैं तो उसके मेंटेनेंस पे भी हम ध्यान देते हैं, नहीं देंगे तो गाड़ी खराब होगी। सिर्फ चलाए मेंटेनेंस ना करें तो खराब हो जाएगी। वो भी मांग रहा है इस्लाम, इसीलिए इस्लाह करेंगे। ईमान लाने के बाद अल्लाह के रब्बना खौफुन अलैहिम, कोई खौफ नहीं उनके ऊपर, वला हुम यहज़नून, और ना वो गमगीन होंगे। गम अल्लाह उनकी जिंदगी से निकाल दे। चाहते हैं कि हम गम में ना हो, तकलीफ में ना हो, तो अल्लाह ये चीजें निकाल देगा। कब? ईमान में, ईमान लाने के बाद इस्लाह करें। उसके बाद आयत नंबर 49 अल्लाह तबारक व तआला बयान कर रहा है, वल्लज़ीना कज़्ज़बू बि आयातिना, और जो हमारी निशानियों को, आयात को झुठलाते हैं, इनकार करते हैं। अल्लाह की बहुत सारी निशानियां दुनिया के अंदर, कुरान हकीम भी अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है जो अल्लाह ने लौहे महफूज में पहले उसको महफूज किया, उसको वहाँ से आसमानी दुनिया पर लाया, फिर जिब्रील के जरिया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाया, है ना। ये एक मौजज़ा है जो हमारे सामने समझ रहे हैं, ये एक मौजज़ा है, इसे किसी इंसान ने नहीं लिखा। कुरान उठा कर देखिए, इसके राइटर का नाम क्या लिखा हो, कुछ लिखा है? तो ये कुरान का नुस्खा हमारे हाथों में आया। किताबें हम स्टडी करते, मुताला करते, तो उसके राइटर का नाम लिखा रहता है, किसने इसको मरतब किया, किसने इसको लिखा, किसने तस्दीक, ये सब लिखा रहता है, लेकिन कुरान के बारे में कुछ नहीं लिखा। ये एक मौजज़ा है जो हमारे सामने मौजूद है। आज भी जब लोग पढ़ते, बड़े बड़े दानिश्वर, बड़े बड़े इल्मदां, बड़े बड़े माहिरीन, तो चौंक जाते हैं। कुरान की बातों से ईमान ले आते हैं, चौंकते नहीं, ईमान ले आते हैं। आखिर ये कैसा लैंग्वेज है, कैसी भाषा है कि दिलों को झंझोड़ देती है। अल्लाह कह रहा है कि वल्लज़ीना कज़्ज़बू बि आयातिना, जो हमारी आयात को झुठला दे, यमस्सुहुमुल अज़ाब बिमा कानू यफ़सुकून, तो उनके फिस्क की वजह से उनको अजाब छू लेगा। बस कहते हैं उर्दू के अंदर होता है छूना। अल्लाह कह रहा है कि उनको अजाब पकड़ लेगा, छू लेगा उनके फिस्क की वजह से। फिस्क क्या होता है? फासिक, फिस्क करने वाले को फासिक कहा जाता है। फासिक किसे कहा जाता है? फासिक वो है जो सुन्नत पर पाबंदी से अमल ना करे, वो फासिक। जैसे नमाज पाबंदी से पढ़ना है, पाबंदी नहीं पढ़ रहे तो हम फासिक। सुन्नत पर, शरीयत पर पाबंदी नहीं, अमल है लेकिन पाबंदी नहीं है, कंटिन्यू नहीं, अमल करते हैं लेकिन कंटिन्यू नहीं करते, कभी किए कर नहीं किए, उसको कहा जाता है फिस्क। यानी हमारे आमाल को बर्बाद करने के लिए फिस्क का। और ये जो गैप देते हैं ना, ये गैप आहिस्ता 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 हमें दूर कर देता है दीन से। तो ये बहुत समझने वाली बात है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि जो हमारी आयात को झुटलाते हैं उन्हें उनके फिस्क की वजह से अजाब पहुंचेगा। एक नुकता देखिए, याद रखें कि अल्लाह कह रहा है कि जो हमारी आयात को झुटलाते हैं, तो हमारे ज़हन में आ रहा है कि काफिर झुटलाते होंगे, मुसलमान तो नहीं झुटलाते, तो फिर अल्लाह ने फिस्क का लफ्ज़ इस्तेमाल क्यों? कुफ्र का इस्तेमाल करता है कि उनके कुफ्र की वजह से मेरा अजाब उनको पकड़ लेगा। इसका मतलब ये आयत करीमा मुसलमानों के लिए, मोमिनों के लिए।
کہ جو مومن کنٹینیو ہمارے دین پر عمل نہیں کرے گا تو اس کو ہمارے عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا. اور دیکھیے اللہ کا عذاب تو دیتا نہیں کہ بم آ کے گر جائے یہی عذاب ہے, زمین پھٹ جائے یہی عذاب ہے, آسمان پھٹ جائے یہی عذاب ہے. کئی طرح کے اللہ کے عذاب ہیں. ہم ذہنی تناؤ میں یہ اللہ کا عذاب ہے, سکون نہیں ہے. ایسا نہیں کہ ہمارے پاس سکون کا ذریعہ نہیں. دیکھیے اللہ نے ذہن کو منتشر کر دیا, پریشانی کے عالم میں ہے, دماغ کام ہی نہیں کر رہا ہے. ایک پریشانی کئی پریشانیاں, ادھر سے نپٹ رہے تو ادھر پیدا ہو جا رہا ہے, ادھر سے نپٹ ادھر پیدا ہو جا رہا ہے. اللہ نے سکون چھین لیا, یہ بھی اللہ کا عذاب ہے. اولاد سے ماں باپ پریشان ہے, یہ بھی اللہ کا عذاب ہے. تنگ کر رہے ہیں اولاد, ایسے ایسے کام کرانے دے رہے ہیں کہ ماں باپ کو منہ چھپانا پڑ رہا ہے, سماج کے سامنے حاضر نہیں ہو پا رہے, منہ چھپا کے نکل رہے ہیں, یہ بھی ایک اللہ کا عذاب ہے. اللہ کیسے مطلب کہ عذاب مبتلا کرے گا یہ اللہ کو معلوم ہے. یہ عذاب کی شکل نہیں ہے کہ یہ چیزیں عذاب ہوتی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اللہ رب العالمین, لیکن اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں شریعت کے امور پر تو مطلب ثابت قدم رکھ. ثابت قدمی کی دعا کرنی چاہیے. ثابت قدم کس کو کہتے ہیں؟ جیسے پیلر ثابت قدم نہیں, دیوار دنیا سے ہٹ بھی نہیں کرے, چاہے جو ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, ایک سیکنڈ کے لیے سے ہٹ نہیں سکتے ہیں. اس کو کہا جاتا ہے ثابت قدم. اسی لیے ہم بھی ایک سیکنڈ کے لیے شریعت کے خلاف بھی کام نہیں کر سکتے. ایک سیکنڈ کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرتے ہیں. یا مقلب بولو سب قلبی علی دین, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہمیشہ پڑھتے ہیں. ثابت قلبی, میرے دین کو ثابت کر دے, جما دے اللہ دین کا, اللہ تو اپنے دین کو, اس کی دعا کرنی چاہیے. اس کے بعد آیت نمبر 50 سورۃ الانعام آیت نمبر 50, اللہ نے کہا کل, پھر کہا اللہ نبی کہہ دیجئے, اے نبی آپ اپنے متبعین سے, اپنی قوم کے لوگوں سے, اپنی امت سے کہہ دیجئے لا اقول لکم عندی خزائن اللہ, میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. خود ہی کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول, خود ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں, میں نہیں میرے پاس اللہ کے خزانے, ولا عالم الغیبہ, اور نہ میں غیب جانتا ہوں. یہ بات کون بلوا رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ بلوا رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے نا کل, نبی کہہ دیجئے ولا عالم الغیب, اور نہ ہی میں غیب جانتا ہوں. یہ خود اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو فورس کر رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے اپنے قوم کے لوگوں سے, مجھے غیب کا علم نہیں ہے. ولا اقول لکم انی ملک, اور نہ میں تم سے کہوں گا کہ میں فرشتہ ہوں. سمجھ گئے؟ یہاں ایک بہت بڑی دلیل ہے. 3 طرح کے مخلوق کے بارے میں قرآن کے اندر بیان کیا گیا. مخلوق کی تخلیق کیسے؟ انسان الگ تو مٹی سے, والا 3 نہیں ہوتی, 3 ہوتے تو ہوتا سے ہے, مٹی 3 ہوتی ہے توا سے ہوتا ہے. توا جو ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا. جن ایک مخلوق اللہ کی, خلق تو من نار, ہم نے اس کو آگ سے پیدا کیا. اور ایک مخلوق ہے اللہ کی فرشتے, فرشتوں کو اللہ نے کہا کہ ہم نے اس کو نور سے پیدا کیا. خلق تو من نور, ہم نے کسی سے پیدا کیا؟ نور سے پیدا کیا. کس کو پیدا کیا؟ فرشتے کو. فرشتے نور سے, انسان مٹی سے, اور جن جنات ہوتے ہیں یہ آگ سے پیدا ہوئے ہیں. اب یہاں اللہ کہہ رہا ہے اپنے نبی سے, اے نبی کل آپ کہہ دیجئے ولا اقول لکم انی ملک, میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں. جب نبی فرشتہ نہیں ہے تو ان کا جسم نور سے کیسے ہو سکتا ہے؟ بہت بڑی دلیل ہے, بہت بڑی دلیل ہے. جب ہم انسان نہیں تو مٹی سے پیدا نہیں, اگر ہم جنات ہیں تو ہم آگ سے پیدا ہوئے, انسان ہے تو مٹی سے پیدا ہوئے. یہ لاجک ہے, اللہ نے بتا دیا. اور نبی اپنے منہ سے کہہ رہے کہ میں فرشتہ نہیں ہوں, میں فرشتہ نہیں ہوں. اس کے بعد کیا اللہ نے کہا ان اتبع الا ما یوحی الی, میرے طرف جو وحی کی جاتی ہے میں اسی کی اتباع کرتا ہوں. ان اتبع, یہاں ان نافیہ ہے, ان اتبع میں اتباع نہیں کرتا, الا مگر ما یوحی الی جو میرے طرف وحی کی جاتی ہے. نبی اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہی قرآن جو اترتا ہے وہی کہتے ہیں جو قرآن جو پورا وہی الہی ہے, اللہ کا میسیج, اللہ کا پیغام جو میرے اوپر نازل ہوتا ہے میں اسی کی اتباع کرتا ہوں. یہ رسول بھی کہہ رہے ہیں. تو رسول جب اس چیز کی اتباع کر رہے ہیں جو چیز ان پر نازل ہوا تو ہم کس کی اتباع کریں؟ بات سمجھنے والی.
रसूल अपने बारे में कह रहे हैं कि जो मेरे ऊपर नाजिल होता है अल्लाह की तरफ से, मैं सिर्फ उसी की इत्तिबा कर, इन अत्तबेउ, ये तखसीस का लफ्ज़ अल्लाह ने क्यों इस्तेमाल किया, मैं नहीं इत्तिबा करता हूँ इल्ला मा यूहा इलैया, मगर जो मेरी तरफ वही की जाती है। खास कर दिया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। तो रसूल अपने ऊपर नाजिल करता है, चीज़ों पर अमल करते, तो हम किस पर अमल करेंगे? रसूल के पर हमारा भी काम है। जो चीज़ें रसूल पर नाजिल हुई वो चीज़ रसूल को भी करना पड़ा, भी करेंगे। रसूल से जो चीज़ें साबित नहीं है, नाजिल नहीं हुई है, हम उसको कैसे मतलब, चाहे कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, कितना ही देखने में अच्छा क्यों ना लगे, चाहे उसके करने वाले तादाद में ज़्यादा क्यों ना हो, ये भी हम नहीं कर सकते। रसूल यही बात कह रहे हैं कि जो मेरे ऊपर नाजिल किया गया मैं उसी की इत्तिबा करता हूँ। कुल ए नबी कह दीजिए, हल यस्तविल आमा वल बसीर, क्या वो लोग जिनको आँख है और वो लोग जो अंधे हैं बराबर हो सकते हैं? यहाँ पर अल्लाह ताला ने गरचे बीना और नाबीना का जिक्र किया, यानी अंधा और देखने वाले का, लेकिन इशारा इल्म की तरफ है, इशारा इल्म की तरफ है। अल्लाह ताला कह रहा है कि नबी कहिए, क्या वो लोग जिनके पास इल्म है जो जानते हैं और वो लोग जो नहीं जानते क्या बराबर हो सकते हैं? कुरान में दूसरे मकाम पर इसको कहा, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून, नबी कह दीजिए क्या वो लोग जो जानते हैं वो लोग जो नहीं जानते बराबर हो सकते हैं? कभी नहीं। जाहिर सी बात है, एक आदमी आँख बंद किया कुछ नजर नहीं आ रहा, आदमी आँख खुला सब कुछ देख रहा है, दोनों बराबर नहीं हो सकते। ये इशारा है कि रसूल के ऊपर जो वही नाजिल हुई उस पर इत्तिबा वही लोग करेंगे जो अहले इल्म होंगे, इल्म वाले होंगे, हकीकी इल्म रखते हैं, वही रसूल के ऊपर जो वही नाजिल हुई है उसकी इत्तिबा करेंगे। और जो इल्म वाले नहीं होंगे वो समझ जाए तो कुछ भी मान लेंगे, उनको कुछ भी करवा लीजिए, रसूल के नाम पर, दीन के नाम पर जो बात आप बोल दीजिए कर लीजिए, वजह रीजन इल्म नहीं है। इसीलिए अल्लाह ने बेहतरीन का इस्तेमाल किया, अफला ततफक्करून, क्यों नहीं तुम लोग गौर करते? इस आयत का आखिरी टुकड़ा पढ़िए, अफला ततफक्करून, तुम लोग गौर क्यों नहीं करते? क्यों नहीं इस पर गौर करते, फोकस करते? गौर करोगे तो ना पता चलेगा कि हक क्या है। इसका मतलब ये हुआ कि दीन को समझने के लिए गौर फिक्र करना हो। हमने कोई बात बता दी, आप उसको स्टडी में लाइए, स्टडी के बाद इंक्वायरी में लाइए तो सही है, कहाँ से बोल दिए ये चीज़ें, अपने दीन के लिए, अपने ईमान के लिए। हकीकत को जानेंगे तब तो अमल करेंगे। अगर ऐसी चीज़ों पर अमल कर रहे हैं जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं, अल्लाह कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क अल्लाह को नहीं पड़ता। उसके बाद आयत नंबर 51-51, अल्लाह ने कहा वो अनज़िर बिहिल लज़ीना, ए नबी आप उन लोगों को डराइए, अल्लज़ीना यख़ाफ़ूना, जो डरते हैं, उनको अंदेशा है, अन युहशरू इला रब्बिहिम, कि वो अपने रब के सामने जमा किए जाएंगे, यानी मैदान महशर की बात है। ए नबी आप उनको डराइए, उन लोगों को खास डराइए जिनको इस बात का खौफ है कि कल अपने रब के सामने वो जमा किए जाएंगे। लैसा लहुम मिन दूनिही वली वला शफी, और उस दिन उसके अलावा, मिन दूनिही उसके अलावा, मतलब अल्लाह के अलावा, किसके सामने हाजिर होंगे? अपने रब के सामने, है ना, इला रब्बिहिम, अपने रब के सामने, जो डरते हैं इस बात से कि कल बरोज़ क़यामत अपने रब के सामने हाजिर होंगे। लैसा लहुम मिन दूनिही, जिस दिन उसके अलावा, यानी अल्लाह के अलावा, वली वला शफी, ना कोई मददगार होगा ना कोई सिफारतकार होगा। देखिए डर का भी खौफ, देखें कि आज हमारे साथ बहुत लोग, अभी तो अच्छी करें तो 10 आदमी कॉल आ जाएगा, भाई इमाम साहब तबीयत खराब है क्या, पानी में भीग गए क्या, ठंडा पी लिए क्या? कल कौन पूछे? जिस दिन अल्लाह ताला के अलावा कोई मददगार नहीं होगा, कोई शफात का नहीं, शफात कहते हैं सिफारिश करना, रिक्वेस्ट करना, कोई नहीं होगा। आप उस दिन ऐसे लोग पढ़ रहे हैं लअल्लहुम यत्तक़ून, ताकि उनके अंदर और तकवा पैदा और मुत्तकी हो जाए। अभी यहाँ पे एक नुकता देखिए, एक आदमी ऑलरेडी डर रहा है अल्लाह से, उसको फिक्र है कि कल अल्लाह के हुजूर हाजिर होंगे, डर रहा है आदमी, उसको फिक्र है कि कल अल्लाह के सामने हम हाजिर होंगे, और अल्लाह कह रहा है उसी को डरे। समझ रही इस आयत का मतलब क्या हुआ? जैसे आजकल लोग कहते हैं ना, अरे भाई आप 10 मिनट बैठते क्यों ना, हमको सब पता है, देखिए मतलब बार बार सुनते हैं, उनको सब पता है। इसका मतलब अल्लाह ताला ने आयत गलत नाज़िल कर दी है। जो आदमी डर रसूल को डराएंगे, जो खाना खा चुके उसको कैसे खाना खिलाएंगे? तो लॉजिक के खिलाफ बात हो रही है। अल्लाह ताला कह रहा है कि जो डरने वाले हैं ना, उनके पीछे शैतान जगह लगा रहता है कि कैसे उनको अपने चुंगल मिले, कैसे उनको हम बहका दें
اور دین اسلام قرآن کے بارے میں احادیث کہتی ہیں کہ اگر کسی نے قرآن کو یاد کیا اور اس کو ریوائز کرنا چھوڑ دے گا تو وہ ایسے سینوں سے نکل جائے گا تیر کمان سے نکل جاتا ہے، اتنی تیزی سے نکل جائے گا۔ اسی لیے ایمان کی تجدید میں شامل ہے کہ جو درس درست ہوتے ہیں نا، یہ بہت قیمتی سرمایہ ہے۔ مساجد کے اندر، مدارس کے اندر جو آپ لوگ کرواتے ہیں، یہ سب چھوٹ نہ پائے، اس سے ایمان جاگتا ہے۔ آپ اس کو پریکٹیکل جانتے ہیں کہ آج کے بعد پھر اگلے ہفتہ ہو، ایک ہفتے میں ایمان کو بہک جاتا ہے۔ آپ کنٹینیو سنے نہیں بہک پائیں گے، کیوں؟ آپ کو ڈیلی ڈوز مل رہا ہے اس چیز کا، ڈیلی ہم اس چیز کو سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ لیکن خیر یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے اس طرح کوئی انتظامات نہیں ہے، لیکن بہت ان کی بدقسمتی نہیں رہے گی، اللہ نے چاہا اس سے بہتر انتظام ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اللہ کہہ رہے کہ نبی ان کو ڈرائیے جو ڈرتے ہیں کہ کل قیامت میں اپنے رب کے سامنے حاضر ہوگی۔ یہ سب سے بڑی بات اس آیت کے اندر ہے، جتنا ڈر ہوگا اور ڈرنے کی ضرورت اللہ سے کم ہے، اللہ کے حضور کم ہے۔ ہم نہ صحابی ہے، نہ پیغمبر ہے، نہ تابعی ہے، نہ محدث ہے، کچھ نہیں ہے۔ ہم لوگ تو گنہگار ہیں، اتنے گناہ کیے ہوئے ہیں کہ ڈر کے مارے کانپنے لگ جائیں، لیکن نہیں ڈرتے، خطراتے نہیں ہیں، کانپتے نہیں ہیں، وجہ ایمان کمزور ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو زیادہ ڈرائیے جو ڈرتے کہ کل اپنے رب کے سامنے حاضر ہوں گے، آپ کو مددگار بھی نہیں ہوگا اللہ کے علاوہ، اور نہ کوئی جو ہے شفاعت کرے گا، چلیے اللہ چھوڑ دیجیے، ہماری وجہ سے نماز نہیں پڑھتا تھا، ہم ذمہ داری لیتے ہیں، ہماری رسپانسبلٹی ہم کو پکڑ لیجیے، کوئی نہیں آئے گا وہاں، کوئی نہیں آئے گا۔ لعلہم یتقون، تاکہ وہ تقوی شعار ہو جائے، ان کے اندر خوف پیدا ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ نے بیان کیا آیت نمبر 52 وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اے نبی آپ ان لوگوں کو مت نکالیے جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ اصل میں یہاں مراد غریب غربا ہے۔ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے کہ شروع اسلام میں جو لوگ بھی مسلمان ہوئے، ابوبکر صدیق اور دیگر جو لوگ تھے، وہ بڑے غریب صحابہ تھے، ایک ہی دو صحابہ تھے جو مالدار تھے، لیکن اکثریت غریب صحابہ تھے۔ تو یہ مذاق اڑاتے تھے مشرکین مکہ، ان لوگوں کو لے کر تم لڑو گے، ہاں ان لوگوں کو لے کر جاؤ گے تم، یہ لوگ تمہارے سپورٹر ہیں۔ آج بھی دیکھ لیں کہ آپ کو حیرانی ہوگی جان کے یہ بات حقیقت ہے کہ سماجی اعتبار سے، پڑوسی کے اعتبار سے اگر کسی کی تکلیف ہوتی ہے نا تو بڑے بڑے مالدار سامنے نہیں آتی، غریب لوگ آ جاتے ہیں سامنے، غلط بولے ہیں وہاں ڈرتے نہیں ہیں، بڑے بڑے لوگ چہرہ دیکھ کر چھپ جاتے ہیں، کوئی بڑا آدمی سامنے ہم ادھر میں خراب ہو جائیں، آج بھی یہ لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں، بڑے نہیں بڑھتے۔ آئیے یہ طنز مارتے تھے مشرکین مکہ، تو اللہ نے آیت نازل کی، اے نبی آپ ان لوگوں کو نہ نکالیے جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے، یدعون ربهم، جو اپنے رب کو پکارتے، بالغداۃ والعشی، صبح شام، مارننگ میں ایوننگ میں، صبح شام پکارتے اپنے رب کو، نکالیے۔ یریدون وجہہ، جو صرف اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں۔ یہ لوگ جو ہے گرچہ پیسے سے غریب ہیں لیکن ایمان سے بہت امیر ہیں، بہت امیر ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہوگا جب عبد الرحمن بن عوف ہجرت کیے مکہ سے مدینہ، یہ خاندانی پیسے والے ہیں، مالدار تھے، تو ان کے گھر والوں نے ان کی بیوی کو چھین لیا، ہجرت کو نکلے تو سفر والے پہنچ گئے، کہاں جا رہے ہو؟ جا رہے ہیں مدینہ۔ وہ جو پاگل ہیں محمد، اسی کے چکر میں پڑے ہو نا، تم جاؤ، میری بیٹی کو کہاں لے جا رہے ہو؟ میری بیٹی کو کیوں لے جا رہے ہو؟ میری بیٹی کو لے جاؤ۔ گھوڑے پہ بیٹھنے گئے تو بھائی پہنچ گئے، بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ مدینہ۔ تو جائیے، آپ کو مرنا ہے مریے، گھوڑوا آپ کا اکیلے کا ضرور ہے، میرا ابا کا ہے تو ابا میں سب کا حصہ لگے گا، سب کا لگے گا، اس کو کہاں لے جائے؟ حصہ لگائی پہلے، گھوڑا چھین۔ بال بچے تھے، وہ جانا چاہتے تھے باپ کے ساتھ، تو گھر والوں نے کہا کہ یہ آپ کا تھوڑا، یہ ہم لوگ کا نسل ہے، یہ ہمارے پوتا پوتی ہے، کہ تمہارا بیٹا ہے، میرا پوتا نہیں ہے۔ اور اس کو تھکے ہارے پیدل مکہ سے مدینہ چلے گئے، پیدل، اسی طریقے سے چلاتی گھوم گئے، کیا نہیں تھا ان کے پاس مکے کے اندر۔ جب پہنچی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ اللہ کے رسول عبد الرحمن آئے ہوئے، کیا کہتے ہیں کہ دھول میں لپٹے ہوئے چہرہ، بال بکھرے ہوئے، داڑھی بکھری ہوئی، چہرہ پراگندہ، اسی حالت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قباء کے مسجد میں ملاقات کی۔ اللہ کے رسول نے کہا، لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول سے ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
مکہ والوں نے ان کو بالکل بے یار مددگار چھوڑ دیا, اور مکہ والے تو مکہ کے گھر والوں نے چھوڑ دیا, کچھ نہیں ان کے پاس, کچھ نہیں بچا پائے. اللہ رسول نے کہا کہ عبد الرحمن ایمان بچا کے لائے, اللہ عبد الرحمن ایمان بچا کے لائے مکہ سے مدینہ, سب چلا گیا, کوئی غم نہیں, دنیا کی چیز کی دنیا میں ختم ہو جائے گی, جو اخروی چیز ہے ایمان وہ عبد الرحمن بچا کر لائے, کامیاب. لیکن لوگ غریبی کی حالت میں گئے تھے مکہ مدینہ, کچھ نہیں تھا ان کے پاس. اذان ہو رہی ہے, ان شاء اللہ تعالیٰ اذان کے بعد دوبارہ درس کو شروع کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے نبی آپ ان لوگوں کو نہ چھوڑے جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں, پوری دونا وجہ صرف اللہ کا چہرہ چاہتے, مطلب اللہ کی رضا مندی. وجہ مطلب عربی کے اندر چہرہ ہوتا ہے, چہرہ کہتے ہیں. انی وجہت وجہ مطلب سماوات, وہی لفظ وجہ ہے. ما علیک من حساب من شیء, ان کے حساب میں سے کچھ بھی آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. وما من حسابک علیہ من شیء, اور نہ آپ کا حساب ان کے متعلق پوچھا جائے گا. ان سے آپ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا, اور آپ سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. کوئی سے کسی کے بارے میں کسی سے نہیں پوچھا جائے گا. فتقعدہم, اگر آپ ان کو نکال دیتے, فتکون من الظالمین, تو آپ ظالموں میں سے. یعنی یہ پکا مذاق اڑاتے تاکہ پیغمبر جو ہے نا ہٹ ہو جائے, اور اس طرح سوچے کہ یہ سب غریب غربا مسلمان بن رہے تھے, بڑا آدمی نہیں بن رہا تھے, بڑا یہ نہیں ہو رہا ہے. یہ اللہ کا معاملہ ہے. اور ہوئے عمر فاروق رضی اللہ عنہ پیسے سے مضبوط ہوتے ہیں, طاقت سے مضبوط تھے. ان کے آنے کے بعد صحابہ کا قول ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اسلام میں جان مل گئی جب اسلام قبول کیا ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ. اس کے بعد اللہ نے کہا آیت نمبر 53 میں, وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا هَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ, اسی طریقے سے ہم بعض کو بعض کے درجہ آزماتے ہیں. یہ بھی دیکھیں بہت بڑی بات ہے. ہم لوگ کہتے ہیں نا ہمارے گھر میں کافی بہت پھیرتا ہے, اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم بعض کو بعض سے آزماتے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے ہے, ہم کچھ بھی کر لیں, یہ آزمائش ہے. پڑوسی کو پڑوسی سے آزمائیں گے. یہاں رہ رہے ہیں, ہمارے پڑوسی بڑا شرارت کرتا ہے, ہمیشہ ہمارے خلاف سازشیں کرتا ہے. اللہ کہتا ہے ہم بعض کو بعض سے آزمائیں. کس کو کس سے آزمانا ہے یہ اللہ جانتا ہے. تو یہ آزمائش اللہ کی طرف سے ہے, اور اللہ رب العالمین طے کرتا ہے کہ کس طریقے سے کس بندے کو آزمانا ہے. انسان سے آزما سکتا ہے, کسی اور چیزوں سے, تاکہ لوگ کہیں کہ ہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا, اچھا یہی وہ لوگ ہیں جس پر اللہ رب العالمین نے خصوصی احسان کیا. علیہ اللہ بعالم الشاکرین, تم شاید یہی جانتے کہ اللہ زیادہ جانتا ہے کہ شکر گزار بندے کون ہیں, شاکر کون ہے. اللہ کہتا ہے اللہ بعالم بالشاکرین, تم نہیں معلوم, تمہیں تم نہیں جانتے کہ کون شکر گزار بندہ ہے. اللہ زیادہ جانتا ہے, ہمارے رات کے جانے سے زیادہ اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ اس میں سے کون شکر گزار بندہ ہے. اس کے بعد آیت نمبر 54 اللہ نے کہا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا, اے نبی جب آپ کے پاس وہ لوگ آئے جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں. یؤمنون بآیاتنا, جا یجیو کا معنی ہوتا ہے آنا, کم کا معنی ہوتا ہے آؤ. اللہ نے کہا کہ نبی جب آپ کے پاس وہ لوگ آئے جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں, فقل سلام, تو آپ ان کو سلام کہیں, یا اگر وہ سلام علیکم کہے تو آپ وعلیکم السلام بولیں. تو اس میں تو سلامی ہو گیا. سلام آپ کریں اور ہم جواب دیں, اور ہم کریں آپ جو بات دیکھیں. السلام علیکم آپ پر سلام کی, وعلیکم السلام آپ پر بھی سلام کی, بات سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر اس طرح کے لوگ آپ کے پاس آئے تو اے نبی آپ سلام کریے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مسلمان بنے چاہے غریب غربا کیوں نہ ہو, آپ ان کا خیر مقدم کیجیے ان کے ایمان لانے کی وجہ سے. علیکم کتب ربکم علی نفس الرحمہ, اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم پکڑ لیا ہے. اللہ نے اپنی ذات پر رحمت کو لازم پکڑ لیا. انہو من عمل منکم سوءا بجہالت, کہ تم میں سے جو کوئی جہالت کی بنیاد پر برائی کا کام کرے, ثم تاب, پھر توبہ کر لے. یہ جہالت مطلب جسے مان لیجیے کہ کوئی آدمی شرک کر رہا ہے کئی سالوں سے لیکن اس کو پتہ نہیں, وہ جہالت کی وجہ سے کوئی علم نہیں ہے. اب وہ سوچ رہا ہے کہ ہم 60 سال کے ہو گئے, اب پتہ چلا کہ نہیں تو بڑا گناہ ہے, کیا پتہ اللہ معاف کرے گا. تو ان لوگوں کے لیے یہ آیت ہے, اللہ معاف کر دے گا.
اللہ نے کہا کہ من عامل منکم سوءا، تم میں سے جو کوئی برائی کا کام کرے بجہالت، جہالت کی وجہ سے، ثم تاب، پھر توبہ کرے، جیسے پتہ چلا کہ یہ گناہ عظیم ہے، ثم تاب من بعدہ، پھر اس کے بعد توبہ کر لے، وہ اصلاح، اور اپنی اصلاح بھی کر لے۔ توبہ مطلب ٹھیک ہے آج کے بعد ہم توبہ کرتے جو کر چکے ہیں اب ہم نہیں کریں گے، اصلاح مطلب کہ اب ہم نیک عمل کریں گے اور گناہ کے کام نہیں کریں گے، وَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ پھر اللہ نے کہا آیت نمبر 55، وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اسی طریقے سے ہم آیات کو کھول کھول کے تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے، تفصیلی چل رہا ہے نا، ایک ہی بات چل رہا ہے، کتنا گھما پھرا چل رہا ہے، ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں، وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، تاکہ مجرموں کے طریقے کو پتہ لگایا جا سکے کہ کون کون طریقے سے ہم جرم کر سکتے ہیں، اور ہر طریقے کے اوپر میں اللہ کا حکم لگا ہوا ہے۔ چوری کریں گے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، زنا کریں گے کوڑے لگائے جائیں گے، سارے قانون اللہ نے بنا دیے ہیں تاکہ گناہ کرنے والا جو مجرم ہے، جو راستے ہیں، ہم ان راستوں کو چھوڑ دیں کہ گناہ اور جرم کا راستہ کہاں لے کے جاتا ہے؟ دلدل میں، جہاں انسان پھنستا چلا جاتا ہے، نکل نہیں پاتا۔ آج کا درس یہیں پر مکمل ہوا۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 55 اس پورے درس کے تعلق سے اگر کوئی سوال ہو آن لائن آف لائن تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ توبہ کی بات میں گناہ ہو جاتا ہے، سوال یہ کہ اگر ہم توبہ کریں اور توبہ کے بعد کوئی گناہ ہو جائے تو اس کا کیا؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے توبہ کے مطلب پہلے سمجھ کیا ہوتا ہے؟ توبہ یا توبہ کا معنی ہوتا ہے لوٹنا، لوٹنے کے معنی میں توبہ ہوتا ہے۔ جیسے ایک آدمی یہاں سے چلا کہیں سفر میں، چلتے چلتے سامنے کھائی گڈھا سے بیٹھا، وہیں سے پلٹ گیا، اسی کو توبہ کہا جاتا ہے۔ توبہ اسی کو کہا جاتا ہے۔ ہم گناہ کرتے کرتے گئے، سامنے سمجھ میں آ گیا، کسی نے بتلا دیا کہ گناہ ہے، اللہ نے ہدایت دے دی، وہیں سے پلٹ جانا، وہیں سے آگے سفر کوئی جاری نہیں رکھ سکتے۔ جاری رکھیں گے کہاں گر جائیں گے؟ کھائی میں، پتہ چل گیا کھائیے، پلٹ گیا وہیں سے، پتہ چل گیا گناہ ہے، پلٹ گیا وہیں سے، اس کو توبہ کہا جاتا ہے۔ یہ منہ والی بات ہی نہیں ہے کہ اللہ توبہ کرتے ہیں، آپ کو پتہ چل گیا، آپ کا دل ضمیر کہہ دے گا پلٹ گیا۔ اور اللہ نے قرآن کے اندر کہا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الیہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کے حضور سچی توبہ کرو۔ سچی توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کام کو ہم کبھی نہیں کریں گے، اب کرنے کے بعد ہم گناہ کر دیے، اس کا مطلب ہم سچی توبہ نہیں کی۔ سچی توبہ ہم کبھی گناہ کو باہر نہیں سکتے۔ ہاں غلطی سے ہو جائے وہ طرح چیز ہے، بھول چوک تو معاف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ترمذی کی روایت ہے، ربیہ امتی الخطا والنسیان، میری امت سے بھول چوک غلطی کو اٹھا لیا۔ توبہ اللہ کے حضور کرنا ہے سچی، کوئی بھی کرے گا سچی توبہ گارنٹی کے ساتھ اللہ نہیں کرے، اب وہ کر رہا ہے پھر وہ گناہ کر رہا ہے، اس کا مطلب کہ اس نے سچی توبہ نہیں کی۔ توبہ جو کیا تھا سچی توبہ نہیں کیا، اور اسے گناہ سرزد ہو گئے، اور اسے اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے، ڈرنے کی ضرورت ہے۔ کیسے ہو گیا؟ اس لیے سچی توبہ کرنے والا آدمی دوبارہ غلطی نہیں کرتا۔ اور تو اسی طریقے سے فارمیلٹی نبھا رہا ہے، اسی لیے کہا کہ انما الاعمال بالنیات، کون کیا کرتا ہے نیت سے، نیت اللہ جانتا ہے اس کی، زبان سے کچھ بھی کہہ دے لیکن اللہ اس کا دل کا حال جانتا ہے کہ وہ اس کو پھر دوبارہ کرنا چاہتا ہے کہ نہیں کرتا۔ دوبارہ غلطی ہو جائے پھر توبہ کرے، پھر اللہ سے غلطی کی معافی مانگے، لیکن یاد رکھیے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ ہم نے سچی توبہ کی لیکن بالکل مائل ہو گئے گناہ کی طرف، پھر احساس ہوا، پھر اللہ کو جائے، لیکن پہلی بار میں بتا دوں پہلی کوشش تو دوبارہ کرنا نہیں، دوبارہ ہو گیا تو اللہ کو جھوٹ جائے اور روئے گے رائے معاف کر دے۔ درس کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے اس دعا کے ساتھ، الہ العالمین تو ہم سب کے حاجی کو قبول فرما لے، پروردگار عالم ہماری ظاہری اور باطنی جتنی پریشانی ہے اس کو دور فرما دے، اللہ ہم سب کے رزق میں برکت عطا فرما، اللہ جو بھی پیسہ ہم کمائیں اس کو تو حلال کمائیں، کمانے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں بے پناہ برکت عطا فرما، اللہ جو ہماری ذمہ داری ہے اس کو بخوبی نبھانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔